یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب مال ملتا ہے تو غرور کرتا ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا۔ الا المصلین، مگر نمازی، یعنی انسان سبھی ایسے ہیں، مگر کچھ انسان ایسے ہیں جو پرہیزگار ہیں، ان میں یہ بری خصلتیں نہیں پائی جاتی۔ الا المصلین، مگر وہ جو نمازی ہیں، یعنی نماز پڑھنے کا وہ حق ادا کرتے ہیں، تو نماز کی برکت سے ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کے پابند ہیں، کہ فرائض پنجگانہ کو ان کے اوقات میں پابندی سے ادا کرتے ہیں، یعنی وہ مومن ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پابندی سے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ درست و صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، للسائل والمحروم، سائل کے لیے اور محروم کے لیے، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔ یعنی ان اللہ کے نیک بندوں نے اپنے مال میں ایک مقررہ مقدار رکھی ہے جس سے وہ سائلوں، مانگنے والوں کو دیتے ہیں اور محروم لوگوں کو دیتے ہیں۔ معلوم حق، معلوم مقدار سے مراد زکوٰۃ ہے، جس کی مقدار معلوم ہے، یا وہ صدقہ خیرات ہے جو آدمی اپنے نفس پر مقرر کرے تو اسے مقرر اوقات میں ادا کیا کرے۔ یعنی ایسا کرنا افضل ہے کہ انسان مثلا جمعے کے دن اس نے مقرر کیا کہ میں ہر جمعے اللہ کی راہ میں 1000 روپے دوں گا، یا اس نے یہ مقرر کیا کہ مجھے جو بھی نفع حاصل ہوگا اس کا 1% یا 10% میں اللہ کی راہ میں دوں گا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پیر کے دن وہ صدقہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقات مستحبہ کے لیے اپنی طرف سے وقت مقرر کرنا شریعت میں جائز ہے اور اچھا ہے، قابل مدح ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے، اس کے لیے جو مانگے اور جو مانگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔ یعنی دونوں قسم کے محتاجوں کو وہ دیتے ہیں، انہیں بھی جو حاجت کے وقت سوال کرتے ہیں اور انہیں بھی جو شرم سے سوال نہیں کرتے اور ان کی محتاجی ظاہر نہیں ہوتی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جو انصاف کا دن سچ جانتے ہیں اور مرنے کے بعد اٹھنے اور حشر، نشر، جزا اور قیامت سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں، یعنی رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے، چاہے آدمی کتنا ہی نیک ہو، پارسا ہو، کثیر الطاعہ اور عبادت ہو، بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہو، مگر اسے عذاب الہی سے بے خوف ہونا نہ چاہیے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے، فإنہم غیر ملومین، کہ ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یعنی جو حلال راستہ ہے وہ اسے اختیار کرتے ہیں۔ فی زمانہ پوری دنیا میں کنیزوں کا وجود نہیں ہے، تو فی زمانہ حلال صرف نکاح کرنا ہے، ایک نکاح کرے، 2، 3، 4 تک ایک آزاد مرد کو، مسلمان کو اس کی اجازت دی گئی۔ تو جو حلال راستہ اختیار کرتے ہیں
ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو ان دو کے سوا اور چاہے، فاولئک هم العادون، وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہاں دو سے مراد کنیزیں اور بیویاں ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ فی زمانہ کنیزوں کا وجود نہیں، تو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو حلال کیا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقے سے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے کہ حلال سے حرام کی طرف اگر تجاوز کرتے ہیں تو ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ حد سے بڑھنے والے ہیں یعنی حلال سے حرام کی طرف یہ لوگ تجاوز کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ متع کرنا یہ حرام ہے، لواطت کرنا حرام ہے، ہاتھ سے غسل فرض کرنا یہ حرام ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، شرعی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور بندوں کی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ جو عہد وعدے ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور حق کے جو عہد ہے ان کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح نظر ماننا، قسم کھانا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اگر وہ منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں تو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، صدق و انصاف کے ساتھ اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، نہ اس میں رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، نہ طاقتور کو کمزور پر ترجیح دیتے ہیں، اگر رشتہ دار بھی ہو تو اس کے خلاف بھی گواہی دے دیتے ہیں، اگر طاقتور ہو اور اس کے خلاف گواہی ہے تو وہ بھی دیتے ہیں، نہ کسی صاحب حق کا تلف حق گوارا کرتے ہیں، کسی کا حق وہ تلف نہیں کرتے، ضائع نہیں کرتے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، محافظت کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر دوبارہ فرمایا گیا، اس میں یہ اظہار ہے کہ نماز بہت اہم ہے، یا یہ کہ ایک جگہ فرائض مراد ہیں اور دوسری جگہ نوافل مراد ہیں، اور حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نماز کی ارکان، واجبات، سنتوں اور مستحبات کو کامل طور پر وہ ادا کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ ہیں جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا، یہ ہیں جو جنت کے باغات میں ہوں گے اور ان کی تکریم کی جائے گی، ان کا فرشتے اعزاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پیاری پیاری صفات کا حامل بنائے، پھر ان صفات کو اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ کے نیک بندے جن کی تعریفیں کی گئیں، جن کے لیے جنتیں ہیں، یہ وہ نمازی ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ، خیرات وغیرہ کی صورت میں مال خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن کو سچا مانتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، باوجود نیک ہونے کے انہیں ہر وقت ڈر محسوس ہوتا ہے، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام کی طرف نہیں جاتے، اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں، قسموں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اپنی گواہیوں پر قائم ہیں، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت میں مہمان نوازی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھ میں اور آپ سب میں یہ صفات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری برائیوں کو دور فرمائے۔ سورۃ المعارج کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نصیحتوں سے ہمیں روشن اور منور فرمائے۔